السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پیغام حکمت برہم رمضان کے لائیو سیشن سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجاز العاصم۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام حکمت برہم رمضان، جہاں پر ہم معرفت، حکمت اور سوچ کے نئے دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایسے سوالات پر جو ہماری حقیقت، ہماری ملکیت اور ہمارے اعمال کے انجام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو آئیے اس برکت نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا اسامہ افضل، اسلامک اسکالر، الحکمہ انٹرنیشنل۔ اسامہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا صدقہ مال کو کم کرتا ہے یا اس میں مزید بڑھوتری کا سبب بنتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اجاز بھائی، اگر بات کی جائے کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کم کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے آسان انداز میں اس کی مثال کو یوں بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے نا، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی میں پھر 100 دانہ ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ بھی کر دیتا ہے۔ اللہ وسیع اور خوب جاننے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ما ناقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ کے حوالے سے آتا ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے مال میں کمی ہو رہی ہے تو وہ صدقے کی مقدار کو بڑھا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مال کی بڑھوتری کو بڑھا دے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ میرے مال میں برکتیں آئیں، صدقہ کرنا تم شروع کر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مال میں جو ہے اضافہ کرنا شروع کر دے گا۔ اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، خرچ کرنے والے کے لیے اور زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ یعنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال میں مزید برکت عطا کر، مزید برکتیں عطا فرما، یعنی دعا کرتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کے مال میں اور اضافہ فرما، اس کو اور زیادہ عطا کر۔ اور جو روک کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے مطلب فرمایا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ یعنی فرشتے بھی کثرت مال کی دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ کس قدر فضیلت ہے کہ فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھوتری کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے بہت عمدہ انداز میں ہمیں یہ سمجھایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافے اور بڑھوتری کا سبب بنتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ آئیے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اسامہ بھائی، دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر اگر دیکھا جائے تو لوگ مال و دولت جمع کر کے رکھ رہے ہیں، جبکہ قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کا جو مال و متاع ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اگر یہ دھوکے کا سامان ہے تو پھر انسان کا حقیقی مال کون سا ہے؟ سب سے پہلے اگر حقیقی مال کی بات کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کا مال جو ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ کتنی قسم کا؟ 3 قسم کا۔ سب سے پہلے جو اس نے کھا لیا اور کھا پی کے ہضم کر لیا، ساتھ شرط لگائی ہے، صرف کھانا شرط نہیں ہے، فرمایا کھا پی کر ہضم کر لیا۔ کیا پتہ ہے جاز بھائی جو اس نے مرغے بٹیرے وغیرہ کھائے ہیں وہ ہضم کرنے بھی نصیب ہونے ہیں کہ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا پہن لیا، پہن کے بسیدہ کر لیا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا انسان کا مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ یعنی حقیقتاً انسان کے مال یہ ہیں جو اس کو فائدہ دیتے ہیں، باقی سارا مال اس کے ورثاء کا ہے، پچھلوں کا، اس کا مال نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کر دیا وہی ہمیشہ کا رہنے والا مال ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا، اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اور اس کے اعمال جاتے ہیں۔ گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں، مال بھی واپس آ جاتا ہے، صرف نیک اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ یعنی جو باقی مال ہے وہ ادھر ہی رہ جانے والا ہے ورثاء کا، حقیقتاً مال اس کا وہی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ بس اس کو سادے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو دولت صرف دنیا کے لیے رکھی جاتی ہے وہ حسرت بن جاتی ہے، اور جو دولت اللہ کے راہ میں دی جاتی ہے وہ جنت بن جاتی ہے۔
واہ سامہ بھائی آج تو کمال. تو ناظرین اکرام، جو انسان صدقہ کرتا ہے وہ اس کو حشر میں بھی فائدہ دے گا، قبر میں بھی فائدہ دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھتا ہے تو اس کا ایک فرض لکھا جاتا ہے، اور جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو 70 گنا کیا 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. تو ناظرین کرام، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کی محفل کا یہی اختتام ہوا، لیکن حکمت و بصیرت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تب تک اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے اور دیکھتے رہیے الحکمہ انٹرنیشنل، زندگی شعور سے.